اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ مرنے والے انسان کے پاس جو لوگ موجود ہیں، رشتہ دار یا باہر سے آنے والے مہمان، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ تعزیت کے لیے آنے والے، جنازے کے لیے آنے والے، یہ حدیث سنیے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، کہ روح جب نکلتی ہے تو نظر جو ہے اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، تو اس لیے کھلی رہتی ہیں۔ تو جب انسان دنیا سے چلا جائے، یعنی وفات پا جائے، تو تم اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو سلمہ وفات پا گئے، تو گھر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت سوائے بھلائی اور خیر کے کوئی بات نہ کہو، کیونکہ ملائکہ آمین کہتے ہیں ان باتوں پر جو تم کہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں سوائے اچھے الفاظ کے اور دعاؤں کے کوئی بھی بات زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے اور آپ نے دعا کی اللہم اغفر لأبی سلمۃ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں ان کے درجات بلند فرما، واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، اور تو وارث بن جا پیچھے رہنے والوں کا، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، ہماری اور ابو سلمہ کی اے عالمین کے رب مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور نور سے ان کی قبر کو بھر دے۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، وفات پاتا ہے، تو اس کی حیات کو اچھا بنائیں۔ آنکھیں کھلی ہیں تو بند کر دیں، اسی طرح ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر کپڑے کو سر کے اوپر سے گزار کر باندھ دیں تاکہ منہ بند ہو جائے، ٹانگیں سیدھی کر دیں، ہاتھ سیدھے کر دیں تاکہ اس کی شکل صورت حیات جو ہے وہ بہتر اور خوبصورت بن جائے۔ نمبر 2، جو کام ورثاء کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت دعاؤں میں لگ جائیں۔ دل بہت نرم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ ایک خاص کیفیت ہے جس میں اللہ دعا سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ تو بجائے رونے دھونے کے، شور مچانے کے، چیخنے چلانے کے، وہ کام کرنا چاہیے جس سے مردے کو بھی فائدہ ہو، مرنے والے کو بھی فائدہ ہو اور خود کو بھی فائدہ ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے بارے میں خیر کی دعا کرو، اچھے الفاظ کہو، کیونکہ ملائکہ جو بھی تم کہو گے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اس دعا پر جو آپ مانگ رہے ہیں ملائکہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کسی کی وفات ہوتی ہے تو گھر والے شور مچائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، ان کاموں کو چھوڑیں، ذکر اذکار میں لگ جائیں، تلاوت میں لگ جائیں، دعاؤں میں لگ جائیں۔ اسی طرح میت کے لیے دعا کریں، خواہ وہاں موجود ہیں یا باہر سے آنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنا وقت ہے میت کے لیے دعاؤں میں گزاریں۔
عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، گھر والے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اور انہوں نے ادھر مچھلی بازار بنایا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ دعاؤں میں لگ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اب چونکہ یہ چلے گئے تو پیچھے جو ان کے ورثاء ہیں، اب تو ان کا جانشین بن جا اور ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ ابو سلمہ کی بھی اور ہماری مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، قبر کو نور سے منور فرما۔ تو جتنے بھی باہر سے مہمان آنے والے ہیں یا رشتہ دار آنے والے ہیں، وہ جہاں میت کے لیے دعا کریں گے وہاں اس کے ورثاء کے لیے بھی دعا کریں۔ تو آپ دعاؤں میں لگ جائیں۔ اور اسی طرح جب تک جنازہ نہیں ہو جاتا بلکہ تدفین نہیں ہو جاتی، آپ حضرات کوشش کریں کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی تسبیح، کوئی نہ کوئی دعا آپ کی زبان پر ہونی چاہیے۔ میت کو تو تبھی فائدہ ہوگا، تو اس لیے کوشش کریں آپ کے گھر میں کبھی کوئی اگر وفات پاتا ہے تو تب بھی آپ بجائے رونے دھونے کے دعاؤں میں لگ جائیں، ذکر اذکار میں لگ جائیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں تب بھی آپ یہی کام کریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔